أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اپنے رب کو ضرور یاد کیا کرو۔ اگر تم اپنے رب کا ذکر کرو گے، اپنے رب کو یاد کرو گے، تو وہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا اور اللہ کے فرشتے بھی تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کریں گے، اور اللہ تمہیں اس ذکر کرنے کی وجہ سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گا۔ لوگوں، تمہارا رب مومنوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لکھنا نہیں آتا اے مسلمان تو پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا اے مسلمان تو پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان، تو قرب کے لمحات میں رب کے قرآن کو پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ جو پوری کائنات کے نظام کو بغیر کسی کے سہارے اور بغیر کسی کی مدد کے اکیلا ہی سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ اللہ جو ہمیں ہماری برداشت سے بڑھ کر دکھ تو نہیں دیتا، مگر ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے
تم مجھے یاد کرو، میں اللہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کائنات کا ہر فرد و بشر اس گئے گزرے دور کے اندر بغیر کسی نقصان کے ہر بندے کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر نقصان بھی کوئی نہیں ہے، بظاہر گھاٹا بھی کوئی نہیں ہے، بظاہر عزیز و اقارب اور رشتہ دار سارے ہی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود دل کا سکون، دل کا چین اور روحانی طور پہ انسان کو، دلی طور پہ انسان کو سکون نہیں ہے۔ اس مشینری کو بنانے والے رب رحمان نے، رب عرش رحمان نے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ خبردار، جو کچھ بھی تجھے مل جائے، جو کچھ بھی تجھے حاصل ہو جائے، جتنی عیش و آرام تجھے مل جائے، جتنا بھی پروٹوکول تو حاصل کر لے، جتنی بھی شہرت تجھے مل جائے، یہ ساری چیزیں تجھے بظاہری طور پر عیش و آرام تو دے سکتی ہیں، لیکن تیرے اندر کا سکون، تیرے دل کا سکون، تیرے اندر جو روحانیت آئے گی، وہ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی میں رب رحمان نے نہیں رکھی۔ آپ تصور کریں، غریبوں سے زیادہ خودکشیاں کرنے والے امیر لوگ ہیں، جن کو معاشرے کے اندر کوئی جاننے والا نہیں ہے، ان سے زیادہ اپنی جان کو گنوانے والے وہ لوگ ہیں جن کو معاشرے کے اندر بڑی عزت دی جاتی ہے۔ ظاہری پروٹوکول، ظاہری آسائش و آرام اور ظاہری مال و دولت، یہ چیزیں مل کر بھی انسان کے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر سورہ رعد میں علل اعلان یہ بات فرمائی ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ جس بندے کی زبان پہ اللہ کا نام نہیں آتا، اللہ کی یاد نہیں آتی، اللہ کا ذکر نہیں آتا، اس بندے کو کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، لوگوں خبردار، اس جملے کے اندر شدت ہے، خبردار، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد کے اندر ہے، دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اور اللہ نے اپنے قرآن میں یہ بات بھی فرما دی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جس بندے کو اللہ اپنی یاد عطا فرما دے، اور جس انسان کی زبان پہ اللہ اپنی حمد و ثنا کے اور اپنی تعریف کے بول جاری فرما دے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، لوگوں اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو اللہ کی یاد اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر لینا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور کہیں اللہ نے یہ شرط لگا دی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، لوگوں جب جب تم اپنے رب کو یاد رکھو گے، تمہارا رب بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ خود فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دیجئے تفرغ لعبادتی، میرے بندوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ لوگوں اپنے آپ کو اپنے رب کی یاد کے لیے فارغ کر لیا کرو۔ تفرغ لعبادتی، اپنے رب کی یاد کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرو، ٹائم نکالا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ املؤ قلبک غنن، میں اللہ دو خوبیاں، دو آسائشیں، دو نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ جب تم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو گے، املؤ قلبک غنن، نمبر ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، امیر کر دوں گا۔ وَيَدَيْكَ رِزْقًا، تمہارے ہاتھوں کو میں رزق سے بھر دوں گا۔ اور اگر تم نے مجھے یاد نہ کیا، میرے قرآن کو نہ پڑھا، نمازوں کے لیے چل کے نہ آئے، اپنی زبان سے اپنے رب کو کثرت کے ساتھ ذکر کر کے نہ پکارا، تو دو سزائیں بھی تمہیں ملیں گی۔ املؤ قلبک فقرا، نمبر ایک میں تمہارے دل کو فقیری سے بھر دوں گا۔ وَيَدَيْكَ شُغْلًا، بیکار اور بے مقصد کاموں میں تمہیں الجھائے رکھوں گا۔ تم بالکل کامیابی کے قریب پہنچو گے، کامیابی تم سے کیسے چھن کے جائے گی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تمہارا کوئی کام ہونے ہی والا ہوگا، تم نے اپنے رب کو اپنی یادوں سے نکالا ہوا اگر ہوا، تمہارا کوئی کام بالکل ہونے کے قریب ہے، اللہ ایسی رکاوٹیں پیدا کر دے گا تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اپنے رب کی یاد سے اپنے آپ کو مصروف کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں سے رستے نکال دے گا کہ جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں، ذکر کا مفہوم، اللہ کی یاد کا مفہوم انتہائی وسیع ہے۔ اگر آپ یا میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن صرف قرآن پڑھنا ہی اللہ کا ذکر ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، سجدے کرنا اللہ کا ذکر ہے، دعائیں کرنا اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے قرآن پر، محمد کے فرمان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مسلمان اگر صبح سے لے کر شام تک، رات اپنے بستر پر آنے تلک اپنا ایک ایک قدم، ایک ایک عمل اس طریقے پہ ڈھا لیتا ہے جو طریقہ اللہ کے قرآن نے یا محمد الرسول اللہ کے فرمان نے بتلایا ہے، تو گویا صبح سے لے کر شام تک وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کو خوش کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی یاد میں ہے۔ کسی کا بھلا کر دیا، یہ بھی اللہ کی یاد میں ہے۔ کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے چلا گیا، یہ بھی اللہ کی یاد میں ہے۔ کسی کو دیکھا بھوکا ہے، کھانا کھلا دیا، یہ بھی اللہ کی یاد میں ہے۔ کسی کو دیکھا فاقوں کی زندگی گزار رہا ہے، چھپ چھپا کے، دبا کے، بغیر کسی کو دکھائے اس کی مدد کر دی، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ میں نہیں کہتا، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی،
کل قیامت کے روز اپنے بندوں سے یہ سوال کرے گا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ غور سے سنیے گا حدیث کو، حدیث کے معنی سے زیادہ حدیث کے مفہوم پہ غور کیجئے گا۔ اے میرے بندے، مریض تو، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ انسان حیران ہو کے پوچھے گا، اے اللہ انت رب العالمین، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، لوگوں کو شفا دینے والے ہیں، اے اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہیں گے تیرے محلے میں، تیری بستی میں، تیرے جاننے والوں میں، تیرے رشتہ داروں میں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اگر تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلا جاتا لوجدت، تو مجھے اپنے اس بیمار بندے کے قریب پاتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلا جاتا تو اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے جا رہا تھا۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ انسان پھر حیران ہو کے پوچھے گا، اللہم انت رب العالمین، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، اللہ آپ تو ان چیزوں سے بہت دور ہیں، آپ کو تو کھانے کی پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر فرمائیں گے، تیرے علم میں تھا، تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے قریب پاتا، تو کھانا اس کو نہیں بلکہ اپنے رب العالمین کو دیتا۔ پھر ایک الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ پھر حیران ہو کے پوچھے گا، اے اللہ، اللہم انت رب العالمین کیف اسقی کا، اے اللہ میں آپ کو کیسے پلا سکتا ہوں؟ آپ تو رب العالمین ہیں، سارے چشمے، سارے دریا، سارے سمندروں کا کنٹرول اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تو ان چیزوں سے بہت دور ہے۔ اللہ فرمائیں گے، میرے بندوں میں سے ایک بندہ پیاسا تھا، تجھے پتا تھا اس کو پیاس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اگر تو چند گھونٹ اس کو پلا دیتا تو آج تیرا رب تجھ پہ راضی ہو جاتا اور اس کے بدلے میں اللہ تجھے اپنی جنت میں بیچ دیتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں تم مجھے یاد کرو، میں اللہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ اکثر سیانے لوگوں کی زبان سے آپ نے ایک جملہ سنا ہے، اللہ دیندیاں نو دیندا ہے۔ جب جب آپ اللہ کی مخلوق کے حامی و ناصر بن جاتے ہو، جب آپ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا شروع کر دو گے، یقین جانے رب محمد کی قسم اللہ تمہاری طرف دیکھنا شروع کر دے گا۔ جب آپ لوگوں کے دکھ سکھ اور ان کی پریشانی میں شامل ہونا شروع کر دو گے، اللہ تمہاری زندگی سے پریشانیاں اور دکھ دور فرما دے گا۔ جیسی امیدیں مجھے اپنے رب رحمان سے ہے، اگر وہی سلوک میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ شروع کر دیتا ہوں تو یقین کریں میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے لیے رستے صاف کر رہا ہوں اور اپنے رب کی رضا کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا مصداق بن رہا ہوں کہ رب نے فرمایا ہے جب تم مجھے یاد رکھو گے میں رب رحمان تمہیں کبھی نہیں بلاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ انا اقسم ثلاثا، میں محمد 3 باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، جو بندہ لوگوں کا خیال کرنا شروع کر دے، لوگوں کو اپنی یادوں میں رکھنا شروع کر دے، لوگوں کو یاد رکھے ان کے دکھ کے وقت، ان کی غم کے وقت، ان کی پریشانی کے وقت، میں محمد اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے مال میں کبھی کمی آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ بشارت، یہ خوشخبری مدینے والے نے دی ہے کہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، دینے والے کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس چیز پہ عمل کر رہا ہے جو اللہ کے قرآن نے شرط لگا دی ہے، جب جب تم میرے لیے میری یاد میں میرے بندوں کا خیال کرو گے، میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا، میں اللہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرے بندوں کو یاد رکھو، میں اللہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ دین صرف تسبیح پکڑ لینے کا نام نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ دین صرف مسجد میں آ کے 5 وقت نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو فرائض ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ نہیں کریں کہ تو دائرہ اسلام میں سے خارج ہیں، مسلمانی پہ شک ہے، منافقت کا دبا لگ جائے گا۔ یہ چیزیں میرے اسلام نے، میرے ایمان نے مجھے بتلائی ہیں، ان کے بغیر تو میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیت اللہ کا حج ہر سال کرنے جاؤں، عمرے پہ عمرہ کرتا چلا جاؤں، نمازوں کے لیے 5 وقت مسجد میں آ جاؤں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے دانے پہ دانا ڈالتا چلا جاؤں، اور اتنی بات کی بھی تمیز نہ ہو، 30 سال تک، 40 سال تک اللہ کے گھر میں آ کے مجھے اس بات کا پتہ نہ چلے کہ میں نے ایک مسلمان کی عزت کا خیال کیسے کرنا ہے، ایک مسلمان کو عزت کیسے دینی ہے، ایک مسلمان سے بات کیسے کرنی ہے۔ میں قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا نسور ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، جو سب سے زیادہ حج کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ بدتمیز نظر آ رہا ہے۔ جو 5 وقت مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے والا ہے، 10 سال کے بعد بھی اس کی زبان کے اندر مٹھاس نہیں آتی، 10 سال کے بعد بھی اس کو لوگوں کی عزت کرنا نہیں آتی، جو کہتا ہے میں ہر مہینے قرآن پاک ایک مکمل کر لیتا ہوں، کیا فائدہ تیرے اس قرآن کی تلاوت کا؟ تجھے لوگوں کو عزت دینا ہی نہیں آیا۔ لوگوں یاد رکھیے گا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میرے کسی ایک بول کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کسی نکر پہ لگ کے کوئی گھنٹوں روتا ہو اور مجھے اس بات کا علم نہ ہو۔ بندے کو رولانا، بندے کا دل دکھانا، اس پہ ظلم کرنا، ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ کسی کا حق چھین لیں۔ اگر آپ نے کسی کو رولا دیا، کسی کو تکلیف دے دی، زبان کے تیروں سے، یہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ سوچنے سے پہلے ضرور بول لینا چاہیے۔ لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول ہی بہت ہیں۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ ایک چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا، اس کو بھی پیار سے اس طرح تھپکی لگائیں تو وہ مسکراتا ہے۔ آپ اس کو آنکھیں نکال کے تھوڑا زور سے لگائیں تو وہ بھی اپنی بے عزتی اور انسلٹ فیل کرتا ہے۔ عزت نفس اگر میرے اندر ہے تو مجھے اس بات کا بولتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ دوسرا بندہ بھی عزت نفس رکھتا ہے۔ جب جب تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ کو یاد کرنے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ اختیار کرنا شروع کر دو۔ اللہ تمہیں نہیں بلائے گا۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہوتی ہے جو چھپ کے کی جائے، اس کا گواہ سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو۔ آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کو یاد کرنے میں عبادت، نماز، روزہ، تلاوتیں، ذکر و اذکار، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ جو رویہ اور سلوک ہے، اس کا میری اور آپ کی عبادتوں کے اندر بڑا عمل دخل ہے۔ آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ کئی بار آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں جہاں سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، جہاں پہ نقصان سے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی، وہاں پہ انسان کے ذلیل ہونے کے پورے مواقع موجود ہیں،
لیکن بیچ میں اللہ ایسی آپ کو بچا لیتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. آپ کا وہاں پہ کوئی کمال نہیں ہے. آپ الگ میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں, آپ کو سمجھ آئے گی یہ کوئی نیکی ہے جو آپ کو آج بچا گئی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے اس کے دل سے دعا نکلے گی اور یہ دعائیں آپ کو مصیبتوں سے بچائیں گے. اگر کسی کے ساتھ غلط کیا, غلط بولا, غلط رویہ اپنایا, کسی کو اپنے سے حقیر سمجھا, یہ بات میری پلے باندھ لیجئے, یقین کریں بہت سارے موقعوں پر وہاں پہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے, لیکن اللہ وہاں پہ آپ کو ذلیل کروا کے رکھ دے گا. وہاں پہ آپ کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے, آپ نے چند دن پہلے جو کیا ہوگا نا اس کی سزا آج مل رہی ہے. ہو سکتا ہے جس کو آپ نے تکلیف دی ہو اس کو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کی دی ہوئی تکلیف یاد آ گئی ہو, آپ کی زبان کے سخت بول دوبارہ اس کے زخموں کو تازہ کرنے کا باعث بن گئے ہو. اس نے زبان سے بد دعا تو نہ دی ہو, لیکن اس کے دل کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف اسے نہیں بلکہ رب عرش کریم کو پہنچتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا, اے بیت اللہ تیری عظمت سے انکار نہیں ہے, اے بیت اللہ تیری شان, تیرا مقام, تیرا مرتبہ, تیری منزلت بیت اللہ بہت زیادہ ہے, لیکن مجھ محمد کو قسم ہے میرے رب کی, ایک مسلمان کا خون, ایک مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کی شان اور ایک مسلمان کا وقار اے بیت اللہ تیرے سے کہیں زیادہ ہے. وہ بیت اللہ جو ساری زمینوں میں سے بہترین زمین کا ٹکڑا ہے, دنیا کی جس مرضی مسجد میں چلے جائیں وہ بیت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے گھروں کے سردار, مسجدوں کے سردار بیت اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں, لوگوں اگر عبادتیں کر رہے ہو اللہ ہماری عبادتوں کو قبول بھی فرما لے, استقامت بھی دے, اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم کام کرنے والا ہے, آپ اللہ کے گھر مسجد میں آ رہے ہیں, گھر سے نکلنے سے لے کر مسجد میں آنے تلک, مسجد میں آنے سے لے کر سجدہ ریز ہونے تلک, سجدہ کر کے سلام پھیرنے تلک, سلام پھیر کے مسجد سے باہر جانے تلک, مسجد سے باہر جانے تلک سے لے کر اپنے گھر واپس پہنچنے تلک بیٹھ کے ضرور سوچا کریں, ایک نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, رستے میں کتنوں کو تنگ کر کے آ رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بظاہر تو میں عبادتوں میں لگا ہوا ہوں, بظاہر تو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں, لیکن اللہ کی مخلوق کو ناراض کرنے کی وجہ سے, اذیت دینے کی وجہ سے, تکلیف دینے کی وجہ سے, زبان سے ان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے میرے اللہ میری نماز کے اثر کو ضائع کر دے. یہ ایک ایک لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ احادیث کا مفہوم ہے. نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, لوگوں مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اللہ کی یاد جو ہے اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یاد رکھ لیجئے, اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو میرا رب مجھے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گا, میرا مقام میرے رب کی نظر میں نہیں بنے گا. آگے بڑھتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ اللہ کے نام ہیں, اللہ کی تسبیحات ہیں, اگر میں ان کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں تو میرا اللہ میرے غموں کو دور کر دیتا ہے, میری غمیوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے, بیماریوں کو صحت یابیوں میں بدل دیتا ہے. کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر نکلے ہیں. دوسرا پہلو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا دوسرا پہلو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر نکلے ہیں اور ایک درخت کو دیکھا, اس کے پتے خشک ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک عصا تھا, ڈنڈا تھا, صحابہ بھی ساتھ ہیں. چند قدم چل کے اللہ کے پیغمبر اس درخت کی طرف جاتے ہیں, درخت کے قریب جا کے اپنا عصا اس درخت کے ٹہنیوں پہ مارتے ہیں اور درخت کے سارے پتے
نیچے زمین پہ آ گرتے ہیں۔ رسول اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ جو پیغام دینا چاہ رہے تھے وہ تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ کے پیغمبر دے سکتے تھے۔ اسپیشل چل کے درخت کی طرف جانا، عصا مارنا، اس کے پتے گرانا، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ بول جاری ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس انسان کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح تم نے ابھی درخت سے پتے جھڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ وہ بول ہیں، یہ وہ کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس درخت کے پتے سارے جھڑ کے زمین پہ گر گئے ہیں، یہ پڑھنے والا بندہ اللہ اس کے گناہوں کو اسی طرح اس کے نامہ اعمال سے دور فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ تسبیح کرتا رہتا ہے، یہ بول اپنی زبان سے ادا کرتا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تسبیحات اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور اس طرح اس کے اندر سے آوازیں آتی ہیں جیسے شہد کی مکھی کے اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ تذکروا لصاحبہ، اور یہ تسبیحات اپنے پڑھنے والے کا ذکر اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہوئے اللہ کے پاس کرتی ہے۔ کتنی عظیم چیز ہے۔ انسان بیٹھا گجرا والا گلشن کالونی میں ہے، یہاں بیٹھ کے پڑھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہوئے اس پڑھنے والے کا ذکر پھر اللہ کے ہاں کرتی ہیں۔ اللہ تیرے بندے نے بیٹھا گجرا والا میں ہے، لیکن اللہ اس نے تیرا ذکر کیا اور یہ تحفہ دے کے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا ذکر اس دنیا میں جیتے جی اس کے رب کے پاس کیا جائے تو اس کو چاہیے کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کیا کرے۔ ام ہانی بوڑھی ہو چکی ہیں، اللہ کے نبی سے کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں، بڑھاپے کی وجہ سے اب زیادہ ہی باتیں نہیں کر پاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام ہانی تو یہ 4 تسبیحات روزانہ 100 بار پڑھ لیا کر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کہیں گی ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ پڑھیں گی تو اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دے گا۔ اگر آپ 100 بار پڑھیں گی الحمدللہ، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 100 گھوڑے، ان کے اوپر جنگ کا پورا ساز و سامان باندھا ہوا ہے، پورا گھوڑا جنگی گھوڑا جیسے تیار کیا جاتا ہے، ایسے 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں دینے کا ثواب 100 بار اگر الحمدللہ پڑھیں گی 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں دینے کا اللہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اور اگر آپ 100 بار لا الہ الا اللہ یہ تسبیح کر لیں گی، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں بیت اللہ کے پاس 100 اونٹوں کی قربانی دینے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ اللہ اکبر 100 بار پڑھ لیں گی، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے وہ سارے کا سارا اللہ تیرے لیے نیکیوں کے ساتھ بھر دے گا۔
سبحان اللہ تملأ المیزان، نبی نے فرمایا جو بندہ ایک بار کہتا ہے اے میرے ربا تو پاک ہے، اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کا نامہ اعمال نیکیوں کے ساتھ بھر دو۔ والحمدللہ واللہ اکبر، اور جو بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ اکبر یا ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے سارے کا سارا اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لازم الاستغفار، جو بندہ کثرت سے یہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کثرت سے پڑھنے والا بندہ، اللہ اس بندے کی غمیوں کو خوشیوں کے اندر بدل دیتا ہے، اس کی تنگ دستیوں کو خوشحالیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے قرآن نے بھی بتایا، سورہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جو انسان کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ اس انسان کے ساتھ 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں مال میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ نے جو دیا ہوا ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی زمینوں کو، اور اس زمین کے اوپر آسمان سے اللہ بارشوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بڑی اہم بات اللہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کے اندر اعلان ہے جو بندہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ اسے اگر بے اولاد ہے تو اولاد دے دیتے ہیں، اور اولاد میں بھی اللہ بنین بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو بندہ یونس کی دعا پڑھ لیتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے یاد رکھنا چاہیے سمندر کی تہہ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے میں، اللہ نے اتنے اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں، وہاں کھانے کا، پینے کا، ہوا کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مچھلی کے پیٹ میں یونس نبی نے آسمان والے کو پکارا، وہاں کسی انسان کی اپروچ نہیں ہے، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مچھلی کو حکم دیا گیا ہے میرے یونس کو سمندر کے سپرد نہ کرنا بلکہ زندہ ہی نگل لے، زندہ ہی مچھلی یونس کو نگل لیتی ہے، اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ مچھلی کو حکم دیتے ہیں اے مچھلی میرے یونس کو سمندر کے کنارے صحیح سالم جو ہے باہر پھینک کے آ جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس قدر مصیبت کے اندر پھنس چکا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کوئی نظر ہی نہیں آ رہی، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، وہ ایک دن مقرر ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی دعاؤں کو ان الفاظ کے ساتھ شروع کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ جتنی مصیبت یونس نبی کو تھی اس جیسی مصیبت بھی اس پہ آ جائے اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ آگے بڑھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے سواری پہ سوار تھا اور میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، اے ابو سعید کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہ بتا دوں، تجھے میں کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تب اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا اے ابو سعید کثرت سے پڑھا کر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی بھی اس حدیث کے راوی ہیں،
اے ابو موسیٰ کیا تجھے میں جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہ بتا دوں؟ تب اللہ کے نبی نے یہ جملہ پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق نہیں رکھتا جب تک تو توفیق نہ دے، اے اللہ میں برائیوں سے نہیں بچ سکتا جب تک تو مجھے طاقت نہ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جو بندہ اس کلمے کو، اس جملے کو، اس ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کر لیتا ہے، اللہ اس انسان کی 99 بیماریاں دور فرما دیتا ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری اللہ اس بندے کا ہم دور فرما دیتا ہے۔ ایک ہم ہے، ایک غم ہے۔ غم کسی نقصان پہ انسان کو لگتا ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا بندے کو غم لگ گیا، مال میں گھاٹا ہو گیا بندے کو غم لگ گیا، لیکن ہم کہ نقصان بھی کوئی نہیں ہوا، نہ مالی نقصان نہ جانی نقصان، لیکن پھر بھی دل پریشان ہے، اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل سے ہم جو بغیر کسی وجہ سے بندہ سٹریس کے اندر رہتا ہے، پریشان 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 سا، نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کی 99 بیماریاں دور فرماتا ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری اللہ اس بندے کا ہم دور فرما دیتا ہے۔ بلا وجہ پریشان ہونا اللہ اس سے اس انسان کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی گفتگو کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ انسان کے لیے گناہوں کو مٹانے کا باعث بنتا ہے، یہ انسان کے لیے جنت میں ایک درخت لگانے کا باعث بنتا ہے۔ نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک درخت بھی لگا دیتا ہے۔ اور جو ایک مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ جو بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑی ڈرائیو کرتے، گاڑی نے چلنا ہی چلنا ہے، اپنے آپ کو کسی بھی لمحے اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے فارغ نہ رکھیں۔ اگر میں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کر لوں گا، وہ شروع والی حدیث یاد کریں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ خود فرماتے ہیں املؤ قلبک غنن، جا جدھر جانا ہے تیرے لیے رزق کے دروازے اللہ کھول کے رکھ دے گا، جا جدھر جانا ہے تیرے لیے اللہ تعالیٰ کامیابیوں کے رستے کھول دے گا، جا جدھر جانا ہے ذکر کرنے کی بنا پر اللہ ہر مصیبت کو، پریشانی کو اللہ تیرے سے دور ہٹاتا چلا جائے گا۔ اللہ مالک سے دعا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 چیزیں، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، 5ویں چیز لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 6ٹھی چیز، اور آخر ایک چھوٹی سی دعا لے لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا بھی اس کو آرام سے یاد کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں 100 مرہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو ریموو کر دیتا ہے۔ وَلَوْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، بہنیں بیٹیاں مائیں بھی جمعہ کے لیے حاضر ہوئی ہیں، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما لے۔ ڈسٹنگ کرتے وقت، کپڑے واش کرتے وقت، سبزی بناتے وقت، کھانا بناتے وقت، روٹیاں بناتے وقت، جھاڑو لگاتے وقت، کام وہ ہے جو ہم نے ہاتھوں سے کرنا ہے، لیکن زبان کو بھی اللہ کی یاد میں مصروف کر لیں۔ ایک تو یہ ہے اس کام سے اللہ مجھے تھکنے نہیں دے گا، دوسرا اس کام میں اللہ برکتیں پیدا فرما دے گا، تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ آپ پہ رحمتیں برسائے گا۔ اللہ ہی نہیں والملائکۃ، اللہ کے فرشتے بھی ہر وقت ذکر کرنے والے کے لیے اللہ سے اس بندے کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ اصل چیز اللہ کی رحمت ہے لوگوں۔ جس بندے کو رب کی رحمت مل جائے اور فرشتوں کی دعا مل جائے،
جس کے لیے فرشتے دعا کریں، اور فرشتے ان کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا۔ جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تو آسمان پہ فرشتوں کی ایک مسجد بنائی جس کا نام اللہ نے بیت المعمور رکھا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 43، کہ جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ بھی اس پہ رحمت، اور اللہ کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس ذکر کرنے والے کو اپنی رحمتوں کے ساتھ ڈھانپ لے۔ اور کتنے فرشتے دعا کرتے ہیں، ہماری سوچ ہی وہاں تک نہیں جا سکتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان پہ فرشتوں کی ایک مسجد ہے جس کا نام اللہ نے بیت المعمور رکھا ہے، اور اس مسجد کے اندر ایک دن میں 70,000 فرشتے اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، جس فرشتے نے ایک بار اس مسجد میں آ کے سجدہ کر لیا، قیامت تک دوبارہ اب اس کی باری نہیں آئے گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے، کتنی تعداد ہے فرشتوں کی جو ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ فرشتوں کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، شمار نہیں کی جا سکتی۔ اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتنے فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور دعائیں بھی رحمت کی کریں گے اگر میری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہماری اس زبان کو ذکر کرنے والا بنا دے، ہمارے دل کو شکر کرنے والا بنا دے۔ مولا جو یہ سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔